بسم الله الرحمن الرحيم أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب ثم هنالك مهزوم من الأحزاب. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی قرآن کریم ہے. یہ اللہ رب العزت نے اپنا نازل کیا ہے اور آپ کی زندگی کے مختلف حصوں میں مختلف اوقات پر بالترتیب مختلف آیات اور سپارے نازل ہوتے رہے، سورتیں نازل ہوتی رہیں. قرآن مکمل ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے، جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور یہ آخری کتاب ہے. اور اس کتاب کے بارے میں شک اور تردد کرنے والے اور اس کتاب کے بارے میں تنقید کرنے والے اللہ رب العزت نے ان کی تردید کی ہے کہ یہ اعتراض تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کر رہے ہیں نا کہ ہم ہی میں سے ایک شخص اٹھ کر کہے کہ ایک معبود کو مانو، ہم ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور ہمیں ایک شخص کہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ اس طرح کے اعتراضات اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی صرف اعتراض نہیں، آپ پر اعتراض دراصل وحی سے جو اللہ کا پیغام ہے اس سے دشمنی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ انہوں نے آپ کو آڑ بنایا ہونا، کہہ رہے ہیں کہ آپ پر نازل کیوں ہوا. دراصل یہ ماننا نہیں چاہتے، اللہ کے کلام پر ایمان نہیں لے کے آنا چاہتے، تو یہ خائب و خاسر ہی ٹھہریں گے. اور ان کو اللہ رب العزت کا عذاب جب گھیرے میں لے گا تو پھر ان کو تصدیق کا موقع نہیں ملے گا. پھر یہ کہیں گے کہ ہم تصدیق کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں، ہم توبہ طائب ہوتے ہیں. سارے دروازے بند ہو جائیں گے، پھر کوئی موقع اور چانس نہیں ملے گا. تو اللہ رب العزت نے اسی بات کی ان کے اس بیانیے کی تردید کی ہے کہ سب غلط ہو. جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی لے کر آئے ہیں وہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور وہ وہی اس کی تابع داری کرنے والا، اس قرآن کو اللہ کے کلام کو ماننے والا ہی کامیاب ہے. کیا نازل کی گئی ہے اسی پر علیہ ذکر نصیحت علیہ ذکر نصیحت اسی پر ذکر نصیحت من بیننا ہمارے درمیان میں سے. یہ انہوں نے تعجبی انداز میں حیرانگی کے ساتھ کہا کہ آپ اسی پر یہ نصیحت نازل کی گئی ہے. ان کا ذہن تھا جیسے پچھلی آیات بتاتی ہیں قرآن کریم کے مقامات پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ کہتے تھے کہ قرآن ہمارے اوپر نازل ہوتا ہے، ہمارے کسی بڑے سردار وڈیرے پر نازل ہوتا ہے. بلکہ وہ فی شک میں ہے من ذکری میری نصیحت سے. ظاہر یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ ہم ہی میں سے ایک شخص پر نازل کیوں کیا گیا. وہ اصل میں اعتراض اللہ رب العزت فرمانے کہ میرے اس ذکر پر کر رہے ہیں، اس کلام اللہ پر کر رہے ہیں، قرآن کریم پر کر رہے ہیں. بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ ابھی تک نہیں انہوں نے چکھا میرا عذاب. انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا. اگر ان کو عذاب نظر آئے، یہ عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں، پھر یہ توبہ طائب ہو جائیں اور کہیں کہ ہم مانتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے. انہوں نے اصل میں میرا عذاب نہیں چکھا. ان کو ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ اللہ کی گرفت اور اللہ کی پکڑ کس قدر سخت اور مضبوط ہے.
ہم ان کا یا ان کے پاس ہیں خزائن خزانے، یا پھر ان لوگوں کے پاس کیا خزانے ہیں؟ یہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں رحمت ربک العزیز الوہاب، آپ کے رب کی رحمت کے، العزیز جو نہایت غالب، الوہاب بہت غالب غلبے والا ہے، العزیز بہت غلبے والا، الوہاب دینے والا ہے، وہ جو دینے والا ہے جو غالب ہے، کیا اس کے خزانے ان لوگوں کے پاس ہیں؟ ان کو کیا حق حاصل ہے کہ یہ تنقید کریں، یہ اعتراض کریں اور یہ خود ساختہ اپنی طرف سے ایسی باتیں بنائیں اور پڑھیں اور کہیں اسلام اور اہل اسلام کے بارے میں اور پیغمبر اسلام کے بارے میں ان کے پاس کوئی خزانے ہیں کہ ان کے پاس اختیار ہے کہ نبوت جو ہے جس کو مرضی دے دیں، کلام کا جہاں یہ چاہتے ہیں وہاں نازل ہو؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ چودھری بنے بیٹھے ہیں، ان کی بات جو ہے وہ نہیں مانی جائے گی، بات تو اللہ کی چلے گی، نہیں حکم الا للہ ام لہم ملک السماوات، یا ان کے لیے بادشاہی آسمانوں کی۔ یہ بڑے بڑے دعوے کرنے والے، بڑی بڑی باتیں کرنے والے، بولنے والے، جو منہ میں آتا ہے کہتے چلے جاتے ہیں، کیا ان کے پاس آسمانوں کی بادشاہی ہے؟ یہ اتنی باتیں کریں، بل ارض اور زمین کی وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، کیا اس پر بادشاہی ان لوگوں کی ہے یا اللہ رب العزت کی ہے؟ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، اگر تو ان کے پاس اپنا ہے اختیار اور بادشاہی آسمان و زمین کی، فَلْيَرْتَقُوا، تو چاہیے کہ وہ چڑھ جائیں فی الاسباب، رسیوں کے ذریعے سے، کوئی ایسا ذریعہ جسے چڑھ جائیں، اوپر چڑھ کر دکھائیں کہ اللہ رب العزت نے چیلنج کا ایک اندازہ بنایا ہے، پھر کر کے دیکھ لیں کیا کر سکتے ہیں۔ تم باہنالی کا، یہ ایک لشکر ہے چھوٹا سا، یہ لشکر ہے ایک چھوٹا سا، لشکر بھی کس کا ہے؟ اللہ کا پیدا کیا ہوا، اور باتیں بھی اللہ کے خلاف، باتیں بھی پیغمبر اسلام کے خلاف کر رہے ہیں، یہ ایک چھوٹا سا لشکر ہے۔ اللہ رب العزت فرمانے یہ ایک چھوٹا سا لشکر ہے، جو اپنے آپ کو سمجھ ہے نا کہ ہم سپر پاور ہیں، ہم طاقت میں زیادہ ہیں، ہماری کثیر تعداد ہے، یہ چھوٹا سا لشکر ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں محزوم، جو محزوم من الاحزاب، جو وہاں شکست خوردہ لشکروں میں سے ہوگا۔ جب اللہ رب العزت کے ہاں جب پکڑ آئے گی تو پھر یہ شکست خوردہ، یہ چھوٹا سا لشکر شکست خوردہ لشکروں میں شامل ہوگا۔ اللہ ہمیں حق سمجھنے کی، حق پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔